كل له في قلبه عشق ولا ثاني، لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني، هو سلوتي في وحدتي، هو ملجئي في وحشتي، آياته يحيا بها قلبي ووجداني، ويفيض دمعي بالبكاء وتخر أركاني. حبيبي يا قرآني. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، مزید کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں۔ رمضان المبارک میں جو 5واں عمل ہے خاص طور سے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، روزہ داروں کو افطار کرانا چاہیے۔ رمضان المبارک کا ایک اہم کام یہ ہے کہ روزہ داروں کو افطار کرانے کا اہتمام کیا جائے۔ احادیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزہ دار کو افطار کرائے گا اسے اس کے برابر ثواب ملے گا، لیکن روزہ دار کے ثواب میں اس سے کمی نہ ہوگی۔ اور ایک حدیث میں اسے افطار کرانے والے کے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے خلاصی کا سبب قرار دیا گیا۔ نیز یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ثواب اسے بھی ملے گا جو روزے دار کو محض کھجور کھلا کر یا پانی پلا کر یا پانی ملا ہوا تھوڑا سا دودھ پلا کر افطار کرائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور اس کے ایک راوی علی بن زید بن جدعان پر کلام ہے، لیکن اسے صحیح ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے۔ افطار کرانے کے سلسلے میں خاص طور سے مساجد کے ائمہ اور مؤذنین اور مدارس کے علماء کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، اور نہ صرف انہیں افطار کرانا چاہیے بلکہ ہدیہ اور تحفہ اور تحائف بھی پیش کرنا چاہیے۔ اس وقت طرفہ تماشا یہ ہے کہ لوگ صرف اپنے پیروں اور مرشدوں کو ہدیہ دیتے ہیں، جبکہ اسلاف کے زمانے میں اہل علم کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ امر واضح رہے کہ مدارس کے بوریا نشینوں میں سے اکثر اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کی مالی معاونت و امداد کی جائے، کیونکہ زیادہ تر معمولی رقم پر دین کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ ان علماء کی خدمت اور مالی معاونت میں دوہرا ثواب ہے۔ ارشاد ربانی ہے، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ان کی احتیاط اور عزت نفس کی وجہ سے نادان آدمی انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ تم انہیں ان کی علامتوں سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ امید ہے کہ امت کے اغنیاء، تجار اور اہل خیر اس کی طرف خصوصی توجہ دیں گے۔ چھٹی چیز جو کرنے کی ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اسلامی شریعت میں عزیزوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ بہتر برتاؤ اور سلوک میں ان کی مالی مدد بھی داخل ہے۔ اسلام نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ قطع رحمی مسلمانوں کے شایان شان نہیں، بلکہ عزیزوں سے تعلق توڑ لینا یہودیوں، منافقوں، فاسقوں اور بدبختوں کی صفت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑ دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس آیت میں قطع رحمی بھی داخل ہے۔ اس دوسری آیت میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَعَمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اے لوگو،
کیا تمہارا یہ حال ہو رہا ہے کہ پیچھے پلٹ کر علاقوں میں فساد پھیلاتے ہو اور اپنے رشتے کاٹتے پھرتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان کو اندھا بہرا کر دیا ہے۔ نفاق اور اسلام دشمنی نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی پر بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ عرش الہی سے مربوط ہے، وہ کہتا ہے اللہ اسے جوڑے جو مجھے جوڑے اور اسے توڑے جو مجھے توڑے۔ صحیح مسلم۔ رشتہ داروں سے صرف یہی مطلوب نہیں کہ وہ خوشگوار تعلقات کی صورت میں ہی صلہ رحمی کریں، بلکہ ایک رشتہ دار قطع تعلق کر رہا ہو پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی اور بہتر برتاؤ سلوک مطلوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس کے رشتے کو توڑا جائے پھر بھی وہ رشتے کو جوڑے اور استوار رکھے۔ صلہ رحمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی اور عمر میں اضافے کا سبب قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کشادگی عطا فرمائے اور اس کی موت کو مؤخر کر دے، یعنی اس کی عمر دراز فرمائے، تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی اگرچہ تمام دنوں میں مطلوب ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی اہمیت کافی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، رشتے کو جوڑو اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آؤ، ان کو ہدیہ اور تحفہ دو۔ اگر ایسے رشتہ دار ہوں کہ ان کے اور تمہارے درمیان ولادت و پیدائش کا تعلق نہ ہو، یعنی باپ دادا اور بیٹے پوتے وغیرہ کا تعلق نہ ہو، تو خاموشی سے محتاج ہونے کی صورت میں ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو۔ اس وقت امت مسلمہ کورونا وائرس وبا کی وجہ سے سخت المناک اور رنج انگیز صورتحال سے گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے مطاف بھی بند ہے۔ تاریخ میں قرامطہ کے فتنہ کی وجہ سے 317 ہجری میں چند دنوں کے لیے خانہ کعبہ کا طواف معطل ہوا تھا اور چند دن دعوی مہدویت میں معطل رہا، اور چھوٹے چھوٹے اور جزئی واقعات میں بھی جزئی تعطل کا شکار ہوا، لیکن اس 2020 میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ طویل عرصہ سے خانہ کعبہ معطل ہے اور حج پر بھی خطرات کے سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کا جلد خاتمہ فرمائے۔ اگر ماہ رمضان کے اخیر میں بھی طواف بیت اللہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوگا۔ الغرض رمضان میں عمرہ کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، یا یہ فرمایا کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ 8ویں چیز جو رمضان المبارک کے مہینے میں کرنے کی ہے، توبہ اور استغفار کی کثرت کا اہتمام کیا جائے۔ کوئی انسان کمزور پہلوؤں سے خالی نہیں ہے، بلکہ کمزوری اس کی سرشت میں داخل ہے۔ چنانچہ سرعت و جلد بازی، ہوا و ہوس، شہوت و خواہش، حرص و طمع، مختلف تقصیرات اور کوتاہیاں اور گناہوں کے کام اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ سو وقتاً فوقتاً اس سے خطائیں، غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں بکثرت توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ کی طرف مخلصانہ رجوع کرو، سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ یوں تو تمام اوقات میں توبہ کی اہمیت ہے، لیکن ماہ مبارک کی مقدس گھڑیوں میں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
کو شیطانی رویہ نہیں بلکہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور توبہ کرنے والے بندوں کا رویہ پسند ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں اور اچھی طرح پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ استغفار کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ خاص طور سے اخیر رات کے چھٹے حصے میں پاؤں پھٹنے سے پہلے توبہ اور استغفار کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات میں کم سوتے ہیں اور وقت سحر استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت بیان کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ توبہ اور استغفار کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ معصیت سے فوراً باز آئے، ماضی پر پشیمان ہو اور مستقبل میں اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اگر معصیت کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو بندہ کا حق لوٹائے اور اس سے معافی تلافی کرے۔ نویں چیز جو ہمیں ماہ مقدس میں کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر ہونا چاہیے۔ ذکر کی 2 قسمیں ہیں، لسانی یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، قلبی یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھنا۔ پسندیدہ امر یہ ہے کہ زبان و دل میں ہم آہنگی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ذکر الہی کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ذکر الہی سے دل نرم ہوتے ہیں اور خشیت ربانی پیدا ہوتی ہے، لہذا عام اوقات میں عموماً اور ماہ رمضان میں خصوصاً اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدو نے کہا کہ اسلام کے احکام بہت ہیں، لہذا مجھے ایسی چیز بتائیے جس سے میں وابستہ رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ 10ویں چیز جو ہمیں کرنی ہے، کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا ہے اس ماہ مبارک میں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار اور عبادت کا مغز ہے۔ انسان اس کے اندر اپنی عاجزی اور بے بسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے، لہذا تمام اوقات میں عموماً اور ماہ رمضان میں خصوصاً اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اپنے خالق و مالک کو آہوزاری کے ساتھ چپکے چپکے پکارو، اس سے گڑ گڑا کر دعا مانگو، وہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، بتاؤ کون ہے جو مجبور و مضطر کی صدا سنتا ہے اور اس کی مصیبت دور کرتا ہے۔ لہذا ملت اسلامیہ کی ذلت و خواری اور بے بسی و بے وقعتی کے دور میں ہمیں رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ امت کی آزمائش کا دور ختم ہو اور اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی حاصل ہو۔ خاص طور پر افطار کے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور یہ صحیح درجہ کی حدیث ہے۔ نیز رات کی آخری تہائی رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں۔ لہذا ہمیں رمضان المبارک میں ان اوقات میں خاص طور سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مزید باتیں رہ گئی ہیں، موقع ملنے پر اسے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور رمضان المبارک کو خیر و عافیت سے گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔
اور تمام گناہوں، لغزشوں اور ہر قسم کی خرافات سے بچتے ہوئے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔